انسان کے بچوں کا عمل ہی نہیں ہے. ان کو جملے دی نزاکت سمجھے تا گل ہے نا. یہ انسان کے بچوں کا عمل ہی نہیں ہے. میرے نبی نے منع فرمایا ہے غلط جملے بولنا، غلط حرکتیں کرنا، غلط نسبتیں کرنا منع ہے. رہ گئی بات آنسو بہانے کی تو فرمایا یہ تو محبت کی علامت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بات ذکر اہل بیت اور بالخصوص ذکر امام علی مقام میں آپ نے کتاب میں پڑھا، آپ نے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم سے سنا اور صحیح روایات سنی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس سے قیمتی آنسو نہیں ہے آپ کا. لیکن اگر آپ نے جھوٹے آنسو بہائے کہ 2-4 دن امام حسین کے نام پہ رو لیا، سارا سال نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ جہاد ہے، صحابہ نو بھوکدا بنا کتے دی طرح، اہل بیت نو پے جانا خنزیر دی طرح تے واتا نہ میں حسینی میں رو کے حسینی بن گیا. اب پر بندہ رہو. حسینی وہ ہوتا ہے جو کردار کا بھی حسینی ہو، جو عقیدے کا بھی حسینی ہو. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی سبحان اللہ فرمائیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے اگر کسی کو واقعہ کربلا یاد آ جائے اور اس کے دل میں دکھ نہ ہو تو اسے اس دکھ سے مر جانا چاہیے کہ مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا. توجہ ہے؟ کون سا مسلمان ہے جسے دکھ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن اگلی بات اعلیٰ حضرت فرماندے نے لیکن شریعت نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے اور ویسے بھی سوگ 3 دن ہے. اور تیسرا جملہ فرمایا امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے تصنع، بناوٹ، ڈرامے بازی، ایسے غلط جملے بولنا. وہاں وہ تو مظلوم تھے، وہ تو کر کچھ نہ چکے، وہ مجبور تھے، وہ تو کر اچھا لچ بلا اے تو جملے بول دا پیا تاکہ قوم روے تیریاں نسلاں رون ہوئے. حسین کو وہاں پر مجبور نہ بیان کر. حسین کی بیان کرنی ہے تو جرت بیان کر، بیان کرنا ہے تو حسین کا صبر بیان کر، بیان کرنا ہے تو حسین کی استقامت بیان کر، بیان کرنی ہے تو حسین کی نماز بیان کر، بیان کرنا ہے تو حسین نے جو اپنی بیویوں کو پردہ کروایا وہ بیان کر. ہر سنی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے یہ بیان کر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. 2 نمبر جھوٹی روایات سنا کے رونے رلانے والے حرام کام کرتے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اور جو اصل مسئلہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اس واقعے کا دکھ کس کو نہیں پہلے تو یہ بتائیں نا. لیکن فرمایا ڈرامے بازی، تصنع اور بناوٹ ذکر حسین کے لیے منع ہے. اور ویسے ہمارے بزرگوں نے بڑا کمال کیا، فرمانے لگے ہمیں تو اب صبر کا حکم ہے نا. یاد آ جائے تو آپ جتنی مرضی آنسو میں آئے، آپ کو روکا کس نے ہے بھائی؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن جھوٹی باتوں پر نہیں. فرماتے ہیں اگر رونا ہی نا تو اس گل تے رو بھئی امام حسین تے اوتھے نمازاں ساریاں پڑھ دے سن تے میں ایتھے نہیں پڑھدا. ہن رو مر، ہن نہ بولی کدے کو فوت نہ ہو جائے. رونا ہی نا تو اس گل تے رو بھئی امام نے تے چڑھ کے قرآن پڑھدا رہیا تے میں ایتھے سال ہو گیا قرآن نو چک کے چوم نہیں سکیا. ہن مر تے رو. کوئی ہے امام محمد رضا دا سچا نوکر جڑا منہ بول کے بولے گا سبحان اللہ؟ ایس گل تے مرتے رو نا. محرمت جدو تیریاں بیبیاں قابو نہیں نہ ہوندیاں منہ چاہ کے چھوٹ بگ دیاں ہن رو. بھائی امام حسین کی عورتوں نے تو وہاں پر شریعت کا دامن نہیں چھوڑا تھا. تیری عورتیں کیوں بے لگام ہو گئی؟ ہن مارتے رو. جڑیاں گلاں تے رونا اوتھے روندا نہیں. ڈرامے کرتے ہو، تیری ضرورت ہی نہیں ہے. اور تب تو پتھر بھی روئے تھے، تب تو آسمان پر بھی شفق آئی تھی. کیوں حضرت جی ایسا ہی ہے؟ اب میرا پتر ہے ہن کردار دا جزاک اللہ، ہن کردار دا حسینی بن. آج کل ناراض نہ ہوں، جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہہ دوں آپ حضرات کو سنے ذرا. آج کل ہمارے لوگوں نے ایک نیا ڈرامہ بنایا اور میں سنیوں کے مرکز میں بیٹھا ہوں اور یہ 6 کیمرے میں گل دا ذمہ دار ہاں. ہم چھپ پہ بات کرنے والے نہیں ہیں چونکہ اعلیٰ حضرت کے نوکر ہیں، حضرت عطار کے مرید ہیں. ہم اپنے مسلک کی کھلی بات کرنے کے عادی ہیں اور میرا مسلک ہے، میرا مرکز ہے، میں کھل کے کروں گا. ہمارے آج کل لوگوں نے کئیوں نے ڈرامہ بنا لیا. محرم شریف آتا ہے نا کالے کپڑے پا کے ٹور پاؤندے. تو انہوں پتہ ہونا چاہیے سنی بندہ محرم وچ کالے کپڑے نہیں پا سکدا.
دیکھو یار کسی دا مذہب ہے میرے پر دو جوڑے پا لے، تیرا مذہب ہے، اسی تیرے مذہب تے کیوں تنقید کریے؟ نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے نہ ہمارا اسلام دیتا ہے، تو کر جو کرنا، لیکن سنی کرے میں تو تیری دھوڑ کٹ کے رکھ دیں گا۔ صوفی صاحب سبحان اللہ بولو ہاں ذرا، میں ویکھاں تو کیوں نہیں آؤندی پئی سبحان اللہ؟ سنیاں دی تو میں دھوڑ کٹ، تو کی جتنی دیر میں جینا میں تینوں بگڑن دینا۔ واہ بھائی واہ، گوڑے چھڑ کے بہت سونے ہیں، گوڑے چھڑ کے بہ، آپ کو کہہ رہا ہوں گوڑے چھڑ سبحان اللہ بھی کہہ، پتہ لگے سنی پکا بیٹھا ہوا ہے، نہیں پہن سکتے آپ۔ اور کئیوں نے اور ڈرامہ شروع کر لیا، ہاتھے کڑے پا کے کہندے اسی امام حسین کو راضی کر لیا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ پوچھو حضرات علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کڑا پہننا تیرے لیے جائز ہے؟ حرام ہے؟ کیا ہے؟ بولو۔ اگر کوئی پائی بیٹھا ہے ایسا بندہ ہے ستا پہ دے منہ تے لانتا پئیاں وسدیاں ہے جو حرام، اور مڑا لانتا منہ تو دے چھوڑی آئے ہائی لانتی، جو مرضی کر لو لعنت برستی ہے۔ یہ میں سنیوں کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں، 5 6 چھلے تے کڑے پا لیں دیو، او تو ہیں کیسا ہوئے؟ او کی بلا ہے تم؟ یار اگر کسی کی غیرت نہیں ساتھ دیتی تو منہ تھلے رکھے، جڑا غیرت علائے ہو تو بولے نا، تماشا بنایا ہوا ہے۔ حضرت جی ہمیں مسئلہ میں سنیوں کو بتا رہا ہوں، آپ نہیں پہن سکتے ہو، تماشا بنایا ہوا آپ لوگوں نے۔ ایک انگوٹھی، ایک ناگ والی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم، اٹس اوکے، بس ٹھیک ہے۔ آپ نہیں پہن سکتے ہو میرے بھائی، آپ کے لیے اجازت ہی نہیں ہے۔ اور سن یہاں پر ایک اور بات بھی بتاؤں، میں اگر آکھے تو ویسے ہی میں کہہ دینا، علماء تے پیر بیٹھے نے یہ میری تائید کرنا، یہ آکھے تو قرآن لیا، میں باوضو بیٹھا میں سر تے رکھ کے آکھاں گا کالے کپڑیاں دے نال حسین نے راضی نہیں ہونا، تو کالے کرتوت چھڑ دے حسین نے تیرے اتے راضی ہو جانا ہے۔ جزاک اللہ، جس کو سمجھ آئی سبحان اللہ فرمائے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کوئی نہیں ہے؟ اور بولو تے صحیح نا، یہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ یاد رکھ لو کربلا کے اندر 2 سبق تھے، یہ بتانا ضروری ہے۔ مجھے پتا ہے میرا موضوع ختم نبوت، اور میں نے یہ بھی پتا میں گال کی ٹوٹ ہو رہی ہے، توجہ میری طرف رہے۔ گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو، کردار یزید کیا ہے؟ بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، بے حیا، بے غیرت، بے ادب صحابہ کا، اہل بیت کا، یہ یزیدی کردار ہے۔ حسینی کردار کیا ہے؟ نماز ہے، سجدہ ہے، پردہ ہے، تلاوت ہے، ادب ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا، امن ہے، پیار ہے، محبت ہے، نماز ہے، تلاوت ہے۔ ہر زندہ ضمیر بندے سے میری تقریر ہے، زندہ ضمیر بندے سے۔ کربلا میں 2 سبق ہیں، ایک یزیدی ہے، ایک حسینی ہے۔ ایمان نال دسو کیڑے سبق تے عمل کرنا ہے؟ منہ بول کے دسو حسینی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حسینی سبق جڑا ہے نا پتر پورا سال عمل کریں گا تا حسینی بنے گا۔ ہوں سارا سال کئی لوگ کام کرتے ہیں، یزید والے بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ، ماں باپ کا حق کھاتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، ملک میں افراتفری پیدا کرتے ہیں۔ 10 محرم آ جاوے تو دیگاں پکا کے امام حسین دا جناب علی جلسہ رکھی کھلوتے ہوندے نے۔ کام یزید والے دیگاں حسین دیاں، میں کہ لاکھ لعنت ہی جمن والیاں تے ہی، کچھ حیا کر، سارا سال کام حسین والے کر، موڑ دیگاں حسین دیاں پکا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ 5-4 بندے 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کر لیں، ذرا زبان ہلا ہوا ایک باری۔ سارا سال کام یزید والے تے دے گا امام حسین دیاں، واہ بھائی واہ۔ سارا سال کام بھی حسین والے کر۔ سامنے والے جوان چوپ بیٹھے رہو پوترو، ادھر دیکھ، دوبارہ گل نہ کریں، اتاری کے خمیر میں غداری نہیں ہے۔ توجہ میری طرف کر، توجہ۔ کم یزید والے کر دے ہو تو دیگا حسین دیاں، آپ کو کون حسینی کہے گا؟ ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ اور اس گھر دے نال جڑے جنت دے بادشاہ نے، بالکل نہیں چل سکتی۔ کام حسین والے کرو گے؟
نمازاں بھی 5 قرآن دی تلاوت بھی سجدہ بھی بیبیاں دا پردہ بھی صبر بھی امن بھی صحابہ دا ادب بھی اہل بیت دا ادب بھی ہن تو ہوئی نا گل بات بہت دور چلی گئی میں یہ سبق سنانا ضروری سمجھتا تھا پیغام کے طور پر اب آئیے نبی پاک اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں ایتھو گال ٹوری سی ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک بات جزاک اللہ ایک مجھے بات بتائیں آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی حبیب ہم راضی کریں گے تو آج اللہ راضی کر دیتا نا اپنے حبیب کو نبی پاک وہ ہیں اگر آپ دعا کر دیں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے چاند ٹوٹ جاتا ہے درخت چل پڑتے ہیں پتھر بول پڑتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے ہیں نبی پاک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے 2 مسئلے آ گئے نا ٹھیک ہو گیا اللہ نے حبیب کو راضی نہیں کیا اور راضی کیسے ہونا تھا کہ پتر زندہ ہو جاوے آپ دی اکھاں دے سامنے رہے تھے محبوب راضی نے ہن پردہ کر گئے کہ ظاہر سی بات ہے دل دے اندر وہ جڑی محبت ہے انہوں ایک جویں آدھے نے بھاویں وہ اللہ دی رضا نال ہی برداشت کردے پے نے بہرحال دل دے وچ کچھ ہے تے صحیح نا اب کیا جواب ہے اللہ نے کیوں نہیں راضی کیا اور محبوب پاک رو رہے ہیں اور میرا جواب سنیا جے سمجھ آوے نا دل دے نال جے سمجھ آوے تاں بولنا ہی نہ سمجھ آوے مڈو نہ بولیں یہاں قدرت نے پتہ کیا جواب دیا ہے سن لیجئے گل بڑی ڈونگی ہے اساں سب شیراں دے لگے ہوئے ہیں نا میں شعر پڑھنے والوں پر تنقید نہیں کرتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا شعر پڑھے نا تو نال کم از کم کوئی جڑیاں گلاں بھی دسو قوم نو پتہ لگے کہ قرآن بھی کوئی شے ہے میں بالکل تنقید نہیں کر رہا نہ میرا حق بنتا ہے لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ اس قوم کو کچھ قرآن بھی بتاؤ کچھ حدیث بھی بتاؤ اب یہ سننے والی بات یہ ہے اللہ نے راضی نہیں کیا بظاہر یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹا زندہ کرتا حبیب راضی ہو جاتے فرمایا نہیں بیٹا فوت ہو گیا پھر بھی راضی نہیں لیکن محبوب تو رو رہے ہیں نا اللہ نے چپ نہیں کرایا اور فرمایا یہ تو تانوں دسنا یہ ہے قدرت کی طرف سے فیصلہ فرمایا اگر میں نے نبی کا بیٹا زندہ کر دیا تو یہ بڑا ہو کے نبی بنانا ہوگا جو کہ ہم نہیں بنائیں گے کیا فرمایا محبوب کو روتا دیکھ سکتے ہیں پر ختم نبوت کا تاج کسی اور سار پہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ مسئلہ ختم نبوت ہے اور اگلا جزاک اللہ اگلا جملہ بھی سن میرے نبی کا بیٹا جب انہوں نے پردہ فرمایا جیتے رہے حضرت جب پردہ فرمایا میرے نبی نے برداشت کیا ادھر دیکھ ادھر سننی بن کے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے دعا نہیں کی کیا اور فرمایا میں نے آج اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے ختم نبوت پر ہائے 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 اور جملہ سن اگر اس ختم نبوت پر مصطفیٰ کا بیٹا قربان ہو سکتا ہے تو تیرا میرا بیٹا کیوں نہیں قربان ہو سکتا ہے بولو نا یار یہ مسئلہ ہے اصل اور یہ ہے مسئلہ ختم نبوت یہ جذبہ ہے ہمارے اندر جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا ہے اور ہمیں میرے سے پہلے ممتاز قادری بنا کے رکھ دیتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ ہے جیڑا جیڑا جاگدا بیٹھا ہے بول کے دکھاوے مینوں مسئلہ سمجھ آیا ہے مسئلہ ختم نبوت کا ہے اس لیے میرے محبوب کے بیٹے بالغ ہن سمجھ آئی ہے بات ختم نبوت کی ہے اے دا کی تلق ہے میں کہا اے تلق ہے ہن سمجھ آ گئی ہے اور اگر آئی ہے تو تھوڑا سا آگے چلے نا تاکہ مزید مسئلہ کھولیں آمین فرمایا یہ جو ہمارے محبوب ہے نا یہ بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کو پتا تھا کہ میں نے محبوب کے بیٹوں کو بالغ ہونے ہی نہیں دینا بڑی گہری گل جے تے اللہ تعالیٰ پتر دیندا ہی نہ پتر بھی دیتے تے واپس بھی لے لے تے محبوب آپ دے قلب اطہر تے بھی ایک کیفیت گزری اگرچہ رب دی رضا نال برداشت فرمایا ہے لیکن دل تے کیفیت تے گزری ہے نا
تے اللہ تعالیٰ مڈو بیٹا دیندا ہی نہ. آپ نے مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے جناب, کیا کروں. سوچنے کی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے. علماء نے سوال اٹھایا, ہاں تاری صاحب گالتے والا ٹھیک ہے, میں کہا ٹھیک ہے تو بات گول مسئلہ کیا تھا بیٹے ہو, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹے عطا ہی نہ کرتا, اب دیے ہیں پھر لیے ہیں اور چھوٹی عمر میں گئے ہیں, اور محبوب پاک کے دل پر ایک کیفیت گزری ہے. یا گالتا ٹھیک ہے, میں کیا پھر اللہ دیندہ ہی نہ. علماء نے تھے جواب کے لکھا, سونے دا جواب کیا ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بیٹے نہ دیتا تو کوئی کتا بھونک سکتا تھا کہ اس نبی کے خون میں یہ طاقت ہی نہیں کہ بیٹے پیدا کرے. فرمایا بیٹے دے کے ان کتوں کا منہ بند کر دیا. دیکھ لو طاقت ہے پر واپس اس لیے لیے ہیں مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو, اب بات سمجھ آئیے, یہ ہے مسئلہ ختم نبوت. اور رکو یہاں ایک اور مسئلہ بھی آپ کی خدمت عرض کر دوں اگر جاگ رہے ہیں تو. فرنٹ سیٹوں والے, اور یہ مسئلہ بڑا سننے والا. یہاں لفظ ہے رجال, یہ رجل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بالغ مرد. اگر بالغ مرد کی تو میں کہا پتر تو لغت پڑھے یہاں تھا, یہ تو رولا ہے, جدو نہیں پڑھتے تو بڑے مرزا جیلمی ورگے بن دے ہو تے پڑھ لانا. سمجھ آ رہی ہے, پڑھو گے تو پتا چلے گا نا کہ بچے کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب اس کو صبیون کہتے ہیں, پھر ایک کیفیت آتی ہے اس کو طفلن کہتے ہیں, پھر ایک کیفیت آتی ہے اس کو غلامن کہتے ہیں. بولتا صحیح نہ یار, پھر ایک کیفیت آتی ہے اسے شابن یا شبابن کہتے ہیں, پھر کیفیت آتی ہے کہ اسے راجلن کہتے ہیں, اور پھر ایک کیفیت آتی ہے کہ اسے شیخن کہتے ہیں, اور پھر ایک کیفیت آتی ہے پھر شیخن فانیون کہتے ہیں. ہوں تو بول رہے سبحان اللہ, تینوں توڑ ہوں اتھو تائیں پڑھائی کھلوتا ہوں تینوں قبر چڑھ کے آواں. بولتا صحیح نہ یار, سمجھ آ رہی. یہ انسان کی جو تمام تر زندگی ہے میں نے اس کا نقشہ آپ کو بتایا ہے. بیٹھے ہو, توجہ میرے کر میرا چاند, اور ادھر دیکھ تمہیں بات سمجھاؤں. گرامی قدر حضرات, یہاں راجل کہا ہے اور تمام علماء نے لکھا راجل بالغ مرد کو کہتے ہیں. اور صرف بالغ نہیں, ایک اور جملہ بھی ہے شاید پسند آ جائے, جو عقل کا بھی بالغ ہو. ہائے 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 ہائے, کیا جو عقل کا بھی, اس کا مطلب کیا ہے ادھر سنیے. فرمایا بالغ ہو اپنی فزیکلی اعتبار سے بھی, اور دوسرا عقل کا مطلب ہے صحیح العقل ہو, معاملہ فہمی رکھتا ہو. اے جی میں ساڑی جناب شہران دے وچ ہوندے نے سائیں, مست, ملانگ, جھلے. یہ راجل تو ہے راجل کامل. راجل کامل وہ ہوتا ہے جو بالغ بھی ہو اور صحیح العقل بھی ہو. صوفی موبائل چو نکلی ہو صوفی, توجہ کر, توجہ میرے ال کر, ہن تلے نہیں دیکھنا, میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. کبھی مشکل تقریریں سن لیا کریں, تمہارا بڑی بڑی مشکلوں سے نکل جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے نا, اس مسئلے کو سمجھو. اور بالغ کے لیے ایک تیسری شرط بھی ہے. پہلی ہے بالغ ہو رجل کے لیے, دوسری ہے صحیح العقل سلیم الفطرت, اور تیسرا یہ ہے زندہ بھی ہو. مردہ اگر بالغ بھی ہو نا, بالغ تو ہے لیکن رجل کامل نہیں ہے. رجل کامل میں یہ تین شرطیں پائی جانی چاہیے, وہ زندہ بھی ہو. سنیو تو انہوں کو گال دسنی ہے, میں تو نہیں نا میں زور لاؤں, تو سا کے سمجھا میں زور لاؤں بیٹھا. یہ کوئی گل ہے, گل جدو سنے گا تیرے منہ گلاب دے پھول ورگا بن جائے گا. سن, زندہ بھی ہو, بالغ بھی ہو, معاملہ بھی سمجھتا ہو, یہ رجل کامل ہے. یہ جو رجل کامل ہوتے ہیں نا, کائنات میں جتنے رب نے رجل کامل بنائے ان سب میں سے کامل کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساکھو کہ مولوی صاحب یہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں, قبر میں ہونے ہیں 3 سوال. من ربوں کا, جب تو یہ بتائے گا نا کہ تیرا رب کون ہے, تو آکھیں گا اللہ, تے پتہ چل جائے گا نہ تو ہندو ہے, نہ تو سکھ ہے, نہ تو کچھ اور بلا ہے. دنیا پر اس وقت آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں 4200 مذہب نے دنیا تے اس ٹائم 4200. شاباش, تواڈی چوپ تو صدقے بن جائے. کتنے 100 مذہب ہیں؟ آپ گوگل سرچر بیٹھے, آپ سرچ کر کے دیکھیں
ٹھیک ہے؟ 4200 مذہبوں میں سے ہم وہ خوش نصیب ہیں جو یا خدا کو مانتے ہیں یا مصطفیٰ کو مانتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا بات سمجھیے گا. جب من ربوں کا کہو گے تو پتہ چل جائے گا یہ رب کو ماننے والا ہے. رب کے علاوہ کو جو مانتے ہیں، کئی درختوں کو مانتے ہیں، کئی سورج کو مانتے ہیں، کئی آگ کو مانتے ہیں، کئی چاند کو مانتے ہیں، کئی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. اور آپ کے نالج کے لیے بتا دوں کئی باندر دی پوجا کر دے جے جڑے باندر دے پوترے. توجہ تو نہیں نہ فرمائی یار. سمجھ آمدی پئی ہے؟ یہ آپ 4200 مذہب احمد نہیں نہ بن گئے. گواڈی ملک نو ویکھو گاں دا موتر پیندے آکھے گاں ساڈی ماں ہے. میں کہ مڑ پیو تو تیرا ڈگو ہویا نا. صدقے جاواں صدقے جاواں. اتنا تو ساڈا حق بندا ہے نا. گاؤ ماتتا ہے تو میں کہ ابا. گاؤ ماتتا دا کچھ لگدا. اور پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ یوں کر دیں گے. ہمارے تو حکمران گندے ہمیں ملے، غلیظ نالیوں کے گندے کیڑے. یہ بے غیرت نہ ہوتے، یہاں ہوتا نا نظام مصطفیٰ. آج اس ملک کی یہ حالت نہ ہوتی. یہ ناپاک، یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے. زندہ بندہ بولے غیرت والا بولے جدے غیرت نہیں منہ تلے رکھے. یہ سب دین دشمن لوگ ہیں. کل تک بابے خادم تے تساں بڑا ظلم کیتا ہے. اور جڑا آج کل جیل وچ بیٹھا کہنا جی یہ اوپر سے آرڈر آیا ہے. میں کہ ہن اس تو بھی اتو آئے. سائیاں تن کے رکھ دیتا. لے پیارا ہے ہن جناب بیٹھے ہو. ہائے ہائے سائیاں نے ویکھو پھر کتنا ذلیل کیتا ہے. جڑا ختم نبوت دا دشمن سی ذلیل نہیں. میں تو اقوام متحدہ میں چل کر نبی پاک کی ختم نبوت کی بات کر کے آیا ہوں. میں کہا یار اے کیڑا فلسفہ ہے اوتھے چل کے ختم نبوت دی گل کرنا، ایتھے ختم نبوت والے سارے جیل ڈکی کھلوتا ہے. یہ کیڑی ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی فلسفہ ہے. او ڈر گئے انہیں سارے. ڈر بتاؤں دے منہ والا تجھے مسئلہ ہی نہیں سمجھ. اوتھے چل کے تو ختم نبوت. اور پتر تو اوتھے گل کیتی ہے اچھی بات ہے، ہم تجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن لعنت اس لیے بھیجتے ہیں کہ ختم نبوت کے سپاہی جنہوں نے کبھی پاکستان سے بے وفائی نہیں کی. سنی وہ ہے جو پاکستان سے بے وفائی نہیں کر سکتا. پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف یہ سنی نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی اداروں والا بیٹھا ہے، ان کے ہوتے ہیں نا ہد جو لکھنے والے ہوتے ہیں، لکھ لکھ میرا پتر جلدی کر. بس اب کہتا تھا ہم ڈائری بناتے ہیں. میں کہا ڈائری سدھی بنائی تیری بھی بن دی پئی ہے. ہائے او صدقے جاواں.